ایک وقت کی بات ہے، طائر گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا۔ اس کا نام عبید تھا۔ وہ بہت امیر تھا۔ اس گاؤں میں بہت غریب لوگ بھی تھے۔ غریب لوگوں میں سے ایک حسین بھی تھا۔ حسین کی ایک بیوی تھی اور اس کا کام نہیں تھا اور رمضان بھی آنے والا تھا۔ حسین کو بیوی نے بولا، حسین، ایک طرف رمضان آنے والا ہے اور دوسری طرف گھر میں پیسے نہیں ہے کہ رمضان کے لیے کچھ سامان خریدے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ بیگم صاحبہ، اگر کام نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو فکر مت کر، میں رمضان کے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں، کسی سے ادھار لیتا ہوں۔ آپ کا بات صحیح ہے، کسی سے ادھار مانگ لو اور پھر لوٹا دو کہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ میں سلطان سے ادھار لیتا ہوں اور پھر عید کے بعد دے دوں گا۔ حسین، وہ تو بہت کنجوس آدمی ہے، وہ تمہیں ادھار کیسے دیں گے؟ وہ تو بہت برا انسان ہے، اس نے تو اچھا کام ہی نہیں کیا۔ بیگم سلطان میرا دوست ہے، انشاءاللہ وہ مجھے ادھار دیں گے اور پھر میں عید کے بعد دے دوں گا۔ اور پھر حسین سلطان کے پاس جاتا ہے، لیکن سلطان ایک چور اور لالچی انسان تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد حسین سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان نے بولا، یہ غریب پھر سے کیوں آئے؟ وہ غریب آدمی کیا ہے، پھر کس لیے آئی؟ سلطان بھائی، آپ کو تو پتہ ہے رمضان آنے والے ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑا ادھار دے دو، میں عید کے بعد دے دوں گا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دوں گا۔ سلطان بھائی، اگر تو نے مجھے تھوڑا ادھار دے دی تو رمضان کے لیے کچھ خریدوں گا، پھر تجھے لوٹا دوں گا۔ نہیں دوں گا، مجھے غریب لوگوں سے سخت نفرت ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سلطان بھائی، ایسا نہ کرو، مجھے ادھار دے دو، انشاءاللہ میں جلد ہی لوٹا دوں گا۔ سلطان سے سب کچھ مانگ لو لیکن ادھار نہیں، کیونکہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہے جو مجھ سے ادھار مانگتا ہے۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دماغ خراب مت کرو۔ اس بات سے حسین بہت مایوس ہو کر وہاں سے جاتا ہے۔ تو وہاں پر عبید اپنی ماں سے کہتا ہے، اماں جان، کل رمضان ہے، اگر میرے مانتے ہو تو غریب لوگوں کو روح افزا شربت دے دے۔ بیٹا، اب کا بڑھتی ہے، اتنا دولت ہمارے پاس ہے، اس کا کیا پیدا کیا، غریبوں کو اس کا حق نہیں ملتا۔ بیٹا، کل ایسا کرو، بازار سے روح افزا شربت لے کر آؤ کہ ہر بندے کو 10 بوتلیں دے دیں۔ اماں جان، آپ کا بات ٹھیک ہے، تو فکر مت کر، کل میں بازار سے روح افزا شربت لے آؤں گا اور رمضان کا پتہ بھی چل جائے گا کہ کل رمضان ہے یا نہیں۔ تو پھر شام ہو کر چاند نظر آتا ہے، سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان آیا۔ حسین اقبال انکل کو کہتا ہے، انکل جی، کل روزہ ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہاں بیٹا، تمہارا بات ٹھیک ہے کہ کل روزہ ہے، لیکن ایک دن یہ روزہ بھی گزر جائے گا اور پھر بھی آئے گا، لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس موجودہ وقت سے فائدہ اٹھائے کہ اس روزے میں بہت عبادت کر لے کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں بہت عبادت کر لے کہ کچھ فائدہ اپنے لیے اٹھا لے۔ تو پھر کل سب لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ ابوبکر اپنی ماں کو کہتا ہے، اماں جان، میں بازار کی طرف جاتا ہوں اور کچھ روح افزا کی بوتلیں لے کر آتا ہوں اور غریب لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ ابوبکر دکاندار کے پاس جاتا ہے اور روح افزا کی بوتلیں اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ بیٹا، یہ غریبوں میں باندھ دو۔ ٹھیک ہے اماں جان۔ ابوبکر سب لوگوں کو بلا کر سب کو 10 بوتلیں دیتے ہیں۔ وہاں پر حسین کو پتہ چل جاتا ہے۔ حسین آتا ہے، وہاں سے شربت اٹھا کر گھر لے جاتا ہے اور بیوی کو بولتا ہے، ابوبکر کے ساتھ اللہ اچھا کرے، اس نے سب لوگوں کو شربت دے دیا۔ رمضان کے لیے حسین یہ بہت زیادہ ہے، سب لوگوں کو اتنا زیادہ دیا۔ ہاں، سب کو 10 بوتلیں دی ہے، صدقہ کی نیت پر اللہ اسے دولت زیادہ کرے۔ یہ بوتلیں بہت زیادہ ہے، اگر آپ چاہیں اس سے آدھا بوتلیں پڑوسی کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خبر سلطان کو پہنچ جاتا ہے کہ حسین کو شربت ملا ہے۔ تو سلطان کو اپنا نوکر کہتا ہے، صاحب، وہ حسین کو ابوبکر نے روح افزا شربت دی ہے، 10 بوتلیں ہیں۔ کیا 10 بوتلیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔
اور پیسے بھی زیادہ ہوں گے۔ میں یہ حسین سے چراتا ہوں، 10 بوتلیں ہوں گے تو پیسے بھی زیادہ ہوں گے، اس سے میں تھوڑا اور امیر بن جاؤں گا۔ پھر شام ہو جاتا ہے۔ سلطان حسین کے گھر آ کر بوتلیں چوری کرتا ہے۔ سلطان بولتا ہے، یہ وہی 10 بوتلیں ہیں، اس سے میں ایک بوتل باہر چھوڑ لیتا ہوں اور باقی میں لے جاتا ہوں۔ اس سے سلطان ایک بوتل باہر چھوڑ لیتا ہے۔ جب صبح ہو جاتا ہے تو حسین بولتے ہیں، اے بیگم، بوتلیں کہاں گئی؟ پتہ نہیں، رات کو تو یاد ہے۔ اس کے بعد وہ بہت خفا ہو جاتا ہے۔ حسین اور اس کی بیوی جب باہر جاتے ہیں تو لوگ حسین کے شربت کو کڑاتا۔ وہی بوتل جو سلطان نے چھوڑا تھا وہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اس کو حسین بھی حیران تھا کہ یہ بوتل اتنا کیسے بڑا ہو گیا۔ ارے یہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے، اس سے میں لوگوں کو شربت دوں گا اور رمضان میں سب لوگوں کو مفت میں دوں گا اور روزی کے بعد میں اسے بیچوں گا۔ پھر اس سے وہ لوگوں کو شربت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر لوگ اس بوتل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں برے کاموں سے دور رہیں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔